سورۃ البقرہ جو ہے مدنی صورت ہے اور اس میں 286 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے، الف لام میم نہیں ہے، یہ وہ اردو میں، عربی میں سے ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا، لام کو بھی اور میم کو بھی، اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے، غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی۔ ہمارے قریبی دوست ہیں، شیعہ عالم دین ہیں، ثاقب اکبر صاحب، جو ملی یکجہتی کونسل کے سیکٹری بھی ہیں، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حروف مقطعات کے اوپر۔ انہوں نے سارے اقوال جو اہل سنت کے ہاں بھی تھے، اہل تشیع کے ہاں بھی تھے، ان سب کے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں، اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں، اور عربی میں اس وقت عربی لنگوسٹک کے اندر مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز کرنا، تو اس لیے کبھی بھی مشرکین عرب نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس کا مطلب بتایا جائے ہمیں، کیونکہ ان کے بھی کوڈ ورڈز چلتے تھے، کچھ کا بتا بھی دیا گیا۔ جس طرح کہ جو سورہ نون ہے، سورۃ القلم بھی جسے کہتے ہیں، پارہ نمبر 29 میں، تو اس میں صاحب الحوت کا ذکر آیا، یعنی مچھلی والے، کون؟ سیدنا یونس علیہ السلام۔ اور سورہ الانبیاء میں حضرت یونس کا نام ہے ذن نون، نون والا، جیسے ہم کہتے ہیں ذل جلال یا ذل جلال، حالت رفع میں پڑھا جائے گا ذل جلال، جلال والا اللہ کا نام ہے۔ تو وہاں پہ ذن نون، نون والا، نون والا کون؟ وہ سورہ القلم میں، اس میں آغاز ہی کس سے آتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون۔ تو اس پہ تو اجماع امت ہے کہ وہاں نون سے مراد مچھلی ہے، اور عرب میں اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز ہوتے تھے۔ مثلا یہ جو توئیں ہیں نا، یہ سانپ کے لیے سمبل کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ اس کی شکل بھی آلموسٹ دیکھ لینا، کوبرا سانپ اگر ایسے کھڑا ہو اور یوں اس کی دم ہو تو یہ سمبل استعمال ہوتا تھا عرب میں۔ اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جتنی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں نا، سورۃ القصص ہے، سورہ طٰہٰ ہے، طٰہٰ بھی توئیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اسی طریقے سے سورۃ القصص، طاسین، سب میں طٰہٰ آپ کو نظر آئے گی۔ تو اس اعتبار سے کسی حد تک آئیڈیا، لیکن چونکہ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، اس سے کوئی قرآن پاک کی تعلیمات میں فرق نہیں پڑتا۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ محکمات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہے، ان کے اوپر توجہ دو، اور جو متشابہات ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دو، ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ بس۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اہل ایمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ تو اسی طریقے سے یعنی بڑے بڑے لوگوں نے، یعنی اہل تشیع جو ہیں وہ ذاکرین، علماء نہیں حرکت کرتے، ذاکرین الف لام میم سے آل محمد مراد لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض جو اہل علم ہے شیعہ اور سنیوں کے ہاں، وہ کہتے ہیں الف جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اور جو میم ہے یہ محمد کے لیے ہے، اور لام جو ہے وہ جبریل کی جو لام ہے نا اینڈ پہ۔ اور وہ کہتے ہیں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ جب کوئی کسی کی طرف خط لکھتا تھا نا، تو اس کے کوڈ ورڈ کے طور پہ جو لکھنے والا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جس کی طرف لکھا جاتا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جو بیچ میں میسنجر ہوتا تھا لے کے جانے والا، اس کے نام کا آخری حرف ہوتا تھا۔ تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے، اللہ کا پہلا حرف الف، اور محمد کا پہلا حرف میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جبرائیل کا آخری حرف لام۔ تو یہ بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، ایون امام ابن تیمیہ نے بھی اس کے اوپر کافی طبع آزمائی کی ہے، بڑے لوگوں نے کیا ہے۔ تو اتنی گفتگو کافی ہے میرا خیال ہے، اصل تو میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے جاہ و جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے،
کانفیڈنس لیول آپ کتاب کا دیکھیں. کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہو کوئی شک نہیں. کوئی شک کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس اور جو سچائیاں بیان ہوئی ہیں نا وہ اپنا آپ منوا لیتی ہیں. اور اس میں یہ بھی امپلائڈ تھا کہ جو سابقہ امتیں ہیں نا جیوز اور کرسچنس ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح کہ سورہ الانعام میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کو نبی امی کو اپنے اندر پا رہے ہیں جس کی صفات وہ تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے تھے. یعنی یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے. مراد یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پروفیسیز تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی. کوئی شک نہیں ہے. ان معنوں میں بھی بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا, اور ان معنوں میں بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. دونوں اعتبار سے یہ شک سے پاک ہے. جو سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں بھی آگے چل کے آئے گا کہ اگر قرآن کسی اور کی طرف سے آتا اللہ کے سوا تو تم اس میں بڑا اختلاف کثیر پاتے. یعنی اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی, ایک مضمون کچھ اور کہہ رہا ہوتا, دوسرا اس کے بالکل اپوزٹ. تو اتنی موٹی کتاب بغیر ٹکراؤ کے یہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا یہ کئی لوگوں کو بڑا اپیل کرتا ہے. یہ عبد الرحیم گرین جو ہے نا مسلمان ہوئے ہیں نا, جو اس وقت انگلینڈ کے اندر بہت بڑے ایک مسلمان اسکالر ہیں, وہ ایسا بندہ ہے کہ یعنی اس وقت جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا بڑے ہائی ٹیر پہ لوگ, ان میں اس طرح کا بندہ کوئی نہیں ہے. یوسف ایسٹس اگر ہیں تو یوسف ایسٹس جو تھے امریکن یعنی پروٹیسٹنٹ ایک پریسٹ تھے, مسلمان ہوئے. لیکن یہ جو عبد الرحیم گرین ہے نا اس نے دنیا کے سارے مذاہب پریکٹیکلی پھرے ہیں. 4 سال تک بدھسٹ بھی رہے ہیں, کرسچن بھی رہے ہیں, سارے مذاہب پھر کے اینڈ پہ یہ اسلام کی طرف آئے ہیں. آپ ان کی لائف سٹوری بھی انگلش میں رکھی ہوئی ہے جو انہوں نے سنائی ہے. تو وہ عبد الرحیم گرین کہتے ہیں کہ جب مجھے قرآن میں یعنی جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا تو میں یعنی قرآن پاک کے کانفیڈنس سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑے یعنی پیشن کے ساتھ بات کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتا ہے قرآن میں اس طرح کا ربط نہیں ہے جو انسانی کتابوں میں ہوتا ہے, کیونکہ قرآن کا سٹائل خطبے کا ہے جو میں پہلے ایڈریس کر چکا. یہی بات اس نے جوشوا نے بھی کی جس کا پچھلے دن ہم نے کلپ بھی چڑھایا تھا, ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام. تو وہ بھی یہ کہتا ہے قرآن کا جو کانفیڈنس ہے نا کہ ایسا کرو تو کامیاب ہو, ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. آپ یقین کریں دنیا میں سخت سے سخت طبیعت والے بندے کی کتاب اٹھائیں نا اس میں آپ کو وہ اعتماد اور وہ پیشن نظر نہیں آئے گا جو کتاب اللہ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. یہ خدا الہ مالک رب ہی اپنی مخلوق سے اس طریقے سے بات کر سکتا ہے. انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ اس طریقے سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا, چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. یہ اس کتاب کے اندر سے ہو رہا ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر فی ہی کو آپ آگے ملا لیں, لا ریب پہ آپ وقف کر لیں تو پھر یہ معنی بنے گا کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. فی ہی ھدی للمتقین, اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. فی کو پیچھے کر لیں تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ھدی للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں. یہ ترجمہ اصل ترجمہ ہے اس کا. وقار عربی میں کہتے ہیں نا بچنے کو. اچھا ہم جب کہتے ہیں نا قرآن میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, یہ ترجمہ کر رہے ہیں. اچھا تو جو نان پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت کہاں ہے؟ سوال ہے نا. تو اس کا معنی ہی غلط کیا گیا. اس کا ترجمہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں, چاہے وہ کافر ہیں, چاہے مسلمان ہیں, چاہے گناہ گار ہیں, چاہے نیکوکار ہیں. کئی نیکوکار ہیں, ہے پرہیزگار ہیں, لیکن ہر الٹا کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ متقی نہیں. پرہیزگار یعنی جو آپ نے لائسنس رکھے ہوئے ہیں, داڑھی, شلوار ٹخنوں سے اوپر, تسبیح, ٹوپی, یہ لائسنس ہی ہے نا کسی کی پرہیزگاری کا. آج دنیا میں کسی کو جج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا نیک ہے, وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, گیٹ اپ. حالانکہ تقویٰ تو ادھر ہوتا ہے, وہ تو اللہ کو پتہ ہے ریاکاری کے لیے کر رہا ہے, دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے. بہرحال جو دنیا کے لائسنس ہیں ان میں جو پرہیزگار ہیں ان میں سے کئی لوگ ہیں جو متقی نہیں ہیں. تو ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائے. جو بھی ڈر جائے اس کو لیے قرآن کے اندر ہدایت ہے, اور جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں.
یہ بڑی خطرناک بات ہے. قرآن سٹارٹ اس سے لے رہا ہے کہ قرآن میں ہدایت اس کے لیے ہے جو ڈر جائے, اور جو نہیں ڈرے گا کوئی ہدایت نہیں. آگے چل کے آئے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ھدی للناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وہاں تو متقی کا بھی ذکر نہیں آیا, پوری انسانیت چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے. وبینات من الہدی, اور اس میں ہدایت کے بڑے بڑے روشن دلائل ہیں. والفرقان, اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اچھا یہ الفرقان نبی الاسلام بھی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. یہ کتاب بھی الفرقان ہے. تو ھدی للمتقین, ان کے لیے ہدایت ہے جو ڈر